الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتکاف. پیارے میٹھے اسرائیلی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل آج ہم مدنی قاعدے کہ سبق نمبر 11 کی مشق کریں گے، اور اس سبق نمبر 11 کی سطر نمبر 8 تا 14 تک کی مشق کی ترکیب ہوگی انشاءاللہ. لہذا تمام اسرائیلی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے کے سبق نمبر 11 نکال لیجیے. پیارے محترم اسرائیلی بھائیوں، جیسا کہ ہم نے اس سبق کے اندر جو خاص طور پہ قاعدہ جس کی مشق کا سلسلہ جاری ہے، یعنی حروف قلقلہ. قلقلہ ایک صفت کا نام ہے، اور یہ صفت 5 حروف کے لیے خاص ہے. صفت خوبی کو کہتے ہیں، یعنی یہ قلقلہ جو خوبی ہے یہ 5 حروف کے لیے خاص ہے. اور وہ 5 حروف کون سے ہیں؟ قاف، طا، با، جیم، دال. یہ 5 حروف ہیں جن کا مجموعہ قطب جد. قلقلہ جو خوبی ہے، جو صفت ہے، اس کا معنی ہے جنبش یا حرکت کے. یعنی ان حروف کو جب ادا کریں گے، جب یہ ساکن ہوں گے، اور اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ساکن اس حرف کو کہتے ہیں جس کے اوپر سکون ہو، یعنی جس کے اوپر جزم ہو. جزم چھوٹی سی دال نما شکل جو ہوتی ہے اسے جزم کہتے ہیں. جب ان 5 حروف کے اوپر جزم ہو تو ان میں قلقلہ ہوگا. ان حروف کے ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلے گی. جیسے حمزہ، با، زبر، اب، تو یہ لوٹتی ہوئی نکلی، اب اس میں جنبش ہے. لہذا اس سبق نمبر 11 میں مدنی قاعدے کے یہ تمام اسرائیلی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین بالخصوص حروف قلقلہ کی مشق پر خوب توجہ دیں، تاکہ قرآن پاک میں جا بجا جہاں بھی یہ حروف ساکن ہوں یا مشدد ہوں اور ان پر وقت کیا جائے تو ان میں قلقلہ ہو. اور اگر ان میں یہ خوبی ان کی ادا نہ کی جائے، یعنی یہ صفت قلقلہ ان 5 حروف میں ادا نہ کی جائے، جب یہ ساکن ہو ادا نہ کی جائے تو حروف کی ادائیگی کا پتہ نہیں چلتا کہ کون سا حرف ادا ہو رہا ہے، اس کی وضاحت واضح نہیں ہوتا. اور ہم نے شروع میں پڑھا کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے، اور تجوید کا معنی ہی ہے عمدہ کرنا، نکھارنا، واضح کرنا، ستھرا کرنا، کھرا کرنا. تو واضح کرنا، نکھارنا، عمدہ کرنا.
اب ہر حرف جو ہے واضح طور پر ادا ہو اور نکھر کر ادا ہو، عمدگی کے ساتھ ادا ہو، یعنی تمام خوبیوں کے ساتھ ادا ہو اور اپنے اپنے مخرج سے ادا ہو، یہی تجوید ہے۔ تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، جزم دال نما شکل کو کہتے ہیں، اور جس حرف پر یہ آ جائے وہ حرف ساکن کہلاتا ہے، اس کو سکون بھی کہتے ہیں، ساکن یعنی سکون والا حرف۔ لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ ساکن حرف خود سے نہیں پڑھا جاتا، اس کو پڑھنے کے لیے اس سے پہلے کسی نہ کسی متحرک حرف کو اس سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، خود سے نہیں پڑھا جاتا۔ جب بھی ساکن حرف ہے اس سے پہلے کسی نہ کسی وہ متحرک حرف سے مل کر یہ ادا ہوگا۔ تو اب انشاءاللہ مشق کرتے ہیں، اور آج جو سطر نمبر 8 سے 14 تک حروف قلقلہ کے 2 حروف یعنی با اور جیم اس میں آئیں گے، اور کل ہم نے جو مشق کی تھی اس میں تو، دال اور قاف 3 حروف کی مشق ہو چکی تھی۔ اب انشاءاللہ سطر نمبر 8 سے 14 تک کی مشق کریں گے، لہذا خوب توجہ کے ساتھ، اور اس سبق میں بھی ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنے، اور اس بات کا خیال تو جب بھی تلاوت کریں تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہر حرف اپنے جگہ سے، اپنے مقام سے، اپنے مخرج سے نکلے اور تمام خوبیوں کے ساتھ نکلے۔ ان خوبیوں کا بھی وقتاً فوقتاً ذکر چل رہا ہے کہ اگر کوئی حرف باریک پڑھا جاتا ہے تو اس کا باریک پڑھا جانا اس کی خوبی ہے، اگر کوئی حرف پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے تو اس کا موٹا پڑھا جانا اس کی خوبی ہے، اگر کوئی حرف نرمی کے ساتھ ادا ہوتا ہے تو اسے نرمی کے ساتھ ادا کرنا یہ اس کی خوبی ہے، اگر کسی حرف کو سختی کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو اس حرف کے اندر سختی پیدا کرنا یہ اس کی خوبی ہے۔ تو ان تمام خوبیوں کی یعنی ان صفات کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے مشق کرنی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمزہ حمزہ زبر ا، تو جب حمزہ ساکن ہو تو اس میں جھٹکا ہوگا، اس میں جھٹکا ہوگا۔ حمزہ حمزہ زبر ا، حمزہ حمزہ زیر ای، حمزہ حمزہ پیش او، ا ای او، ا ای او۔ حمزہ عین زبر آ، حمزہ عین زیر اع، حمزہ عین پیش او، آ ای او۔ اب اس سطر نمبر 8 کی روا میں دہرائی کرتے ہیں۔ اب حمزہ اور عین میں فرق پیدا کر دیں۔ حمزہ ابتدائے حلق یعنی شروع حلق سے ادا ہوتا ہے، اور یہ جو شروع حلق ہے، ابتدائے حلق ہے، مخارج کی لسٹ میں اس کے مخارج دیے ہیں۔ حمزہ اور ہا جو ہے یہ ابتدائے حلق سے ادا ہوتے ہیں، اور حلق کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ سینے سے، یعنی وہ حلق کا حصہ ابتدائے حلق، وہ حلق جو سینے کی جانب ہے، منہ کی جانب نہیں، یہاں سے اوپر سے۔ اب یہ ابتدائے حلق سے پھر وسط حلق، پھر جو منہ کی جانب جو حلق ہے اسے کہتے ہیں اقصائے حلق یا ادنائے حلق کہتے ہیں، اس سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں۔ ابتدائے حلق جو سینے کی جانب ہے اس سے حمزہ اور ہا، حمزہ اور ہا۔ حلق کی ابتدا یہاں سے منہ سے اس طرف نیچے کو نہیں ہوگی بلکہ سینے کی طرف یوں آئے گی، کیونکہ آواز جو ہے وہ یوں جو ہے باہر آتی ہے منہ کی طرف، لہذا اس بات کا خیال رکھیے گا کہ حمزہ ابتدائے حلق سے ادا کریں گے اور عین کو وسط حلق سے ادا کریں گے، اور ان دونوں میں فرق کرنا ہے۔ ا ای او، ا
زبر ادا کرتے ہوئے منہ آواز کھولیں گے، زیر ادا کرتے ہوئے آواز کو گرائیں گے، پیش ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کریں گے. آ ای او آ ای او آ ای او آ ای او. اب سطر نمبر 9. حمزہ خا زبر اخ. یہ خا اور غین کا ایک ہی مخرج ہے، لہذا ادا کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیے گا کہ خا غین نہ بنے اور غین کی آواز میں خا کی آواز پیدا نہ ہو. حمزہ خا زبر اخ. حمزہ خا زیر اخ. حمزہ خا پیش اخ. اخ 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 اخ. حمزہ غین زبر اغ. حمزہ غین زیر اغ. حمزہ غین پیش اغ. اغ 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 اغ. اب اس 9 نمبر سطر کی دہرائی. اخ 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 اغ اغ اغ. اب اس میں خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھیے گا کہ قلقلہ ان حروف میں پیدا ہو، جیسے اغ 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 یہ قلقلہ ہوتا ہے، یہ جنبش ہو رہی ہے، اس طرح کی آواز پیدا نہ ہو، جمع اور مضبوطی کے ساتھ ادا ہو. اغ 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 جیسے پڑھتے ہیں غیر المغضوب مغض، تو یہ غین ادا ہوئی، اس کو جمعوں کے ساتھ ادا کیا کیونکہ اس کے اوپر سکون ہے، جزم ہے. اگر اس کو غیر المغضوب تو یہ پھر آواز میں جنبش پیدا ہوگی. لہذا ابھی اس میں جو سکون کی جو سبق ہے اس میں اگر خاص طور پہ توجہ کے ساتھ مشق کریں گے تو انشاءاللہ اس طرح کی اغلاط قرآن پاک کی تلاوت کے دوران نہیں آئیں گی. اغ اغ اغ. سطر نمبر 10. اب اس میں با کی ادائیگی ہوگی، با ساکن ہے اور با میں قلقلہ کریں گے، با حروف قلقلہ میں سے ہے. حمزہ با زبر اب. حمزہ با زیر اب. حمزہ با پیش اب. اب 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 اب. حمزہ میم زبر ام. حمزہ میم زیر ام. حمزہ میم پیش ام. ام 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 ام. اب اس کی دہرائی سطر نمبر 10 کی. اب 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 قلقلہ واضح ہو. اب 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 اب. مگر اس بات کا خیال رکھیں کہ اس طرح بھی زیادہ تکلف کے ساتھ نہ ہو کہ اس میں حرکت پیدا ہو جائے، جیسے ابا اب، تو اس طرح کی آواز بھی پیدا نہ ہو، بالکل ایزی قلقلہ کرنا ہے. اب 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 اب. ام 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 ام. سطر نمبر 11. اب یہاں جو قاعدہ ہے یہ آپ بتائیے گا. حمزہ واو زبر او. کون سا قاعدہ ہے؟ ماشاء اللہ، یہ قاعدہ آپ کو یاد ہے ماشاء اللہ. تو یہ واو لین کا قاعدہ ہے، اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے. حمزہ واو زبر او.
حمزہ واو پیش او. یہاں کون سا قید ہے؟ ماشاء اللہ واو مدہ. ایک الف کی مقدار میں اس کو کھینچ کر ادا کریں گے مگر معروف پڑھیں گے او اس طرح پڑھیں گے. لیکن اس میں مدنی قاعدے میں جو ہے تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں گے کہ زبر کے بعد یہاں زیر نہیں ہے اور قرآن پاک میں اس طرح آتا بھی نہیں ہے کہ اس کی ضرورت نہیں پڑی کہ یہاں ایو جو ہے اس کا بھی یعنی حمزہ واو زیر ایو اس طرح کا قرآن پاک میں کوئی کلمہ یا حرف اس طرح کا نہیں آتا کہ وہ ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو ایو. ہاں یہ کہ مشدد کا تشدید کا تو آتا ہے مگر یہ کہ سکون جو بشکل جزم ہوتی ہے اس طرح کا نہیں آتا لہذا یہاں لکھنے کی حاجت بھی نہیں پڑی. لہذا تمام اسلامی بھائی اس میں صرف واو میں زبر اور پیش پڑھیں گے. حمزہ واو زبر او. اب ہم نے پہلے جو تمام حروف کی مشق کی جیسے ات 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 از 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 اس طرح پڑھا تو اس کو او اب اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ قاعدے کو دیکھیں گے کہ یہاں واو ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے تو قاعدہ کون سا لگے گا؟ واو لین کا. تو اس کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے او او مگر معروف او. جی حمزہ واو پیش او. او او او. حمزہ فا زبر اف. حمزہ فا زیر اف. حمزہ فا پیش اف. اف اف اف. اگر کسی سے فا ادا نہ ہوتا ہو اسے ساکن کر کے حمزہ مفتوحہ یعنی زبر والا لا کر اس کی اگر تکرار کی جائے جیسے حمزہ فا زبر اف تو یوں مخرج واضح ہو جائے گا کیونکہ سکون ہے اور جمع اور مضبوطی کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے. اور فا کا جو مخرج ہے یہ مخرج ہی پر آواز ختم ہوتی ہے جیسے اف اف اف. اس کو ہٹانا نہیں جیسے اف 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 نہیں کرنا ورنہ اس میں حرکت یا جنبش پیدا ہوگی جو کہ اس کے اندر جنبش ادا نہیں کرنی. اف 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 اف. سطر نمبر 12 حمزہ لام زبر ال. اب اس کو بھی جھٹکے سے ادا نہیں کرنا ال بلکہ ال ال. حمزہ لام زیر ال. حمزہ لام پیش ال. ال 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 ال. اب اس کو احتیاط کیجیے گا کہ اس میں جنبش نہ ہو. ال 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 اسے کہتے ہیں جنبش جس میں قلقلہ کی آواز پیدا ہوتی ہے حرکت کی آواز پیدا ہوتی ہے وہ اس حرف میں ادا نہیں کرنی کیونکہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے بسا اوقات یوں ادا ہو جاتا ہے الحمد ال یا رب العالمین رب ال تو یہ رب ال تو اس میں اب جنبش ہوئی رب العالمین. الحمد الحمد کامل سکون ادا کرنا ہے. ال 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 ال. حمزہ نون زبر ان. حمزہ نون زیر ان. حمزہ نون پیش ان. ان 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 ان. سطر نمبر 13 حمزہ را زبر ار. را ساکن ہو اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو
ماشاءاللہ پر پڑھیں گے، اور را ساکن ہو اس سے پہلے زیر اصلی ہو تو باریک پڑھیں گے، کیونکہ عارضی زیر میں یہ پر پڑھا جاتا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ اصلی زیر ہو. حمزہ را زبر ار، حمزہ را زیر ار، حمزہ را پیش ار، ار 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 ار. کیونکہ را میں بالخصوص اس کو جب تک مخرج سے ادا نہ کیا جائے تو را صحیح ادا نہیں ہوتا. اس کو ادا کرتے ہوئے آواز میں کپ کپاہٹ سی ہوگی، ار را را جیسے، لیکن اس قدر بھی کپ کپاہٹ نہ ہو، اس قدر بھی اس میں تکرار نہ ہو کہ ایک را کی جگہ کئی را پیدا ہو جائے، جیسے ار ار یہ کئی را پیدا ہو گئی، جو کہ درست طریقہ نہیں ہے. اس کے اندر ایک صفت ہے، اس صفت کا نام ہے تکرار، یعنی اس کی ایک خوبی ہے اور اس کا نام ہے تکرار. وہ صفت صرف اس حرف را کے لیے خاص ہے، اس حرف را کے لیے خاص ہے، وہ کسی اور حرف میں نہیں پائی جاتی. تو وہ تکرار کا معنی ہوتا ہے بار بار ہونا، کسی چیز کا بار بار ہونا. تو اس میں وہ صفت تکرار یعنی اس کی جو خوبی ہے تکرار، وہ مکمل ادا نہیں کرنی بلکہ مشابہت تکرار ادا کرنی ہے، یعنی مشابہت ہو اس کی. اگر مکمل ادا کریں گے تو ایک را کی جگہ کئی را پیدا ہو جائیں گی، جیسے ار ار تو یہ کئی را پیدا ہوگی. اور اگر اس میں وہ صفت یعنی وہ خوبی جو صفت تکرار ہے، مشابہت تکرار ہے، اگر وہ ادا نہ کی جائے تو پھر کیا خرابی پیدا ہوگی کہ را میں کپ کپاہٹ نہیں ہوگی اور را صحیح ادا نہیں ہوگی. جیسے بعض لوگ پڑھتے ہیں ہوا ہوا، اب کیا ہے وہ مخرج سے ادا نہیں کرتے. اس کا جو مخرج ہے، مخارج کی لسٹ میں مدنی قاعدے میں آپ ملاحظہ فرمائیے کہ زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے تالو کی جانب والے حصے سے را ادا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ نون اور لام بھی ادا ہوتے ہیں. را کا یہ مخرج ہے. لیکن اس کی مزید اگر آپ وضاحت جو مخرج کی آپ اگر جانچنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ پشت زبان کی یہ پشت، یہ اوپر کی یہ پشت ہے، پشت زبان قریب سرا زبان کے جو قریب ہے، یہ پشت زبان اوپر کے کھردرے تالو سے، آپ اوپر دیکھیں گے تو کھردرا تالو ہوگا، وہ کھردرے تالو سے جب لگے گی تو اس میں کپ کپاہٹ پیدا ہوگی. یہ را کا اصل مخرج ہے. لہذا اس بات کا خیال رکھیے گا کہ را میں نہ زیادہ تکرار پیدا ہو کہ ایک را کی جگہ کئی را پیدا ہو جائیں، اور نہ ہی ایسا ہو کہ اس میں صفت تکراری ادا نہ کریں، یعنی اس میں مشابہت تکرار جو ہے وہ ادا ہی نہ کریں، تو اس سے را ہوگا. تو بعض لوگ جیسے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو نرحیم یہ را ادا نہ ہوا، یہ ہے را نہیں، اور نہ را ہے اور نہ ہی وا ہے، بلکہ کیا ہے را. اس میں مشابہت تکرار ہے، ہلکی سی کپ کپاہٹ جسے رعشہ کہتے ہیں، ہلکی سی کپ کپاہٹ پیدا ہوگی. تو اب چونکہ کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو تو اسے ساکن کر کے اس سے حمزہ مفتوحہ لایا جائے تو واضح طور پہ اس کا مخرج معلوم ہوتا ہے. اب یہاں چونکہ ساکن ہے اور حمزہ مفتوحہ ہے تو اس میں خاص طور پہ آپ احتیاط کر کے دیکھیے گا کہ مخرج سے ادا ہو رہا ہے یا نہیں. اگر نہیں ہو رہا تو جو مخرج بیان کیا گیا اس سے ادا کرنے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ آسانی ہوگی. ار 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 ار. حمزہ جیم زبر اج، یہ جیم کون سے حروف میں سے؟ ماشاءاللہ حروف قلقلہ میں سے. حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ ماشاءاللہ قطب جدن، یہی اس کا مجموعہ. یہ آسانی پیدا کرنے کے لیے اس کا مجموعہ بنایا گیا. آپ اس مجموعے کو ذہن میں رکھیے گا. قطب جدن، قاف طا با جیم دال، یہ 5 حروف آپ یاد کر لیجئے گا. یہ جب بھی قرآن پاک میں کہیں بھی ساکن ہو تو ان میں قلقلہ ہوگا. اگر مشدد ہو اس میں وقف کیا جائے، جیسے بالحق
تو اس میں اور واضح طور پہ قلقلہ ادا ہوگا، جمعوں کے ساتھ قلقلہ ادا ہوگا جب یہ مشدد ہو کر اس میں وقف کیا جائے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم نے اس سبق میں جو تکرار کی ہے بالخصوص حروف قلقلہ کی، اور حروف قلقلہ کے بارے میں جانا کہ قلقلہ کا معنی ہے جنبش یا لوٹتی ہوئی آواز کو قلقلہ کہتے ہیں۔ جب بھی ان 5 حروف کو قاف، طا، با، جیم، دال کو ادا کریں، یہ ساکن ہو جب، تو ان میں قلقلہ کریں گے۔ جب مشدد ہو یعنی ان کے اوپر 3 دندانوں والی شکل ہو، تشدید ہو اور ان پر وقف کیا جائے تو جماؤں کے ساتھ واضح طور پہ قلقلہ ہوگا، اس بات کا خیال رکھیے گا۔ حمزہ، جیم، زبر، اج، حمزہ، جیم، زیر، اج، حمزہ، جیم، پیش، اج، 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 اج۔ اب سطر نمبر 14، حمزہ، شین، زبر، اش، کیونکہ اس حرف کے اختتام جو ہے اس کے مخرج ہی پر ہوگا، اور اس کی شین کی ادائیگی میں آواز منہ میں پھیل جائے، آواز منہ میں پھیل جائے، اس کی بھی ایک خوبی ہے۔ آواز کا منہ میں پھیل جانا اس کی خوبی ہے، اور اس خوبی کا نام ہے تفشی۔ تفشی کا معنی ہوتا ہے پھیلنا، تو یہ اس حرف کے لیے خاص ہے، اور کسی حرف میں یہ صفت، یہ خوبی نہیں پائی جاتی، یہ صرف اس حرف کے لیے خاص ہے، تفشی۔ تو اس میں صفت تفشی، خوبی تفشی جب ادا کریں گے تو آواز منہ میں پھیل جائے گی۔ اگر ایسا نہ کیا تو صفت تفشی جو اس کی مستقلہ صفت ہے، جو خوبی ہے اور مستقل صفت ہے، وہ اگر ادا نہ کی جائے، وہ لازمہ ہے، صفت لازمہ ہے، اگر ادا نہ کی جائے تو شین ادا نہیں ہوگا۔ تو اب اس بات کا خیال رکھیے گا کہ آواز منہ میں پھیل جائے، مگر اس کی آواز زیادہ دراز نہ ہو، جیسے اش اس قدر دراز نہ ہو، بلکہ حمزہ، شین، زبر، اش، حمزہ، شین، زیر، اش، حمزہ، شین، پیش، اش، 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 اش۔ آپ مخارج کی لسٹ میں دیکھیں گے کہ اس حرف کا جو مخرج ہے زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان، اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ ماشاءاللہ، اس سے لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے مخارج بھی یاد کیے، ماشاءاللہ۔ تو تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، مخارج کی لسٹ میں مدنی قاعدے میں جو مخارج دیے گئے یہ بھی یاد کر لیجئے گا، تاکہ آپ خود جو ہے وہ محسوس کر سکیں کہ کون سا حرف کس مخرج سے ادا ہوتا ہے، ادا ہو رہا ہے یا نہیں۔ تو شین کو جب ادا کریں گے تو بیچ زبان، بیچ تالو سے لگے گا تو شین ادا ہوگی، اور شین کی ادائیگی میں آواز منہ میں پھیل جائے گی۔ اش، 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 اش۔ حمزہ، یا، زبر، آئی۔ یہ قاعدہ کون بتائیں گے؟ ماشاءاللہ، یا لین ہے۔ حمزہ، یا، زیر، ای۔ یہ کون سا قاعدہ ہے یہاں پہ؟ ماشاءاللہ، یا مدہ کا۔ تو یا لین اور یا مدہ۔ اب آگے تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں گے کہ اس میں مدنی قاعدے میں دیا گیا کہ یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آتا، یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آتا۔ جس طرح واو ساکن سے پہلے زیر نہیں آتا، اسی طرح یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آتا، یعنی اج ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں یہ کہ مشدد ہو وہ الگ بات ہے، لیکن جزم بشکل جزم جو ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، وہ اس میں نہیں آتا، لہذا اس میں لکھنے کی حاجت بھی نہیں پڑی۔ تو اب یہ کہ اس میں جو قاعدہ ہے یا لین کا اور یا مدہ کا، آئی، ای، اس طرح پڑھیں گے اس کو۔ اب حروف قلقلہ کی ایک بار دہرائی، پھر انشاءاللہ قرآن پاک کی مشق کریں گے۔ تمام اسلامی بھائی، حروف قلقلہ میں
روا میں اس کی دہرائی کرتے ہیں تاکہ اس کی صحیح سے مشق ہو جائے. اق 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 اق. مگر جو حرکات ہے زبر زیر پیش کی ادائیگی وہی رکھیں گے جو ہم نے سبق نمبر 3 اور 4 میں، اور اس کے علاوہ بھی ہم نے اس کی وضاحت کی اور اس کی مشق کی کہ زبر ادا کرتے ہوئے آواز منہ کھولیں گے اور زیر ادا کرتے ہوئے آواز کو گرا دیں گے اور پیش کی ادائیگی میں ہونٹوں کو گول کریں گے. اق 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 اط اط اط. تو کی ادائیگی اط اط اط. ابا کی ادائیگی اب 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 اب. جیم کی ادائیگی اج 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 اج. دال کی ادائیگی اد 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 اد. اس طرح اس کی خوب مشق کیجیے گا تاکہ زبان پہ صحیح سے جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ادا ہو جائے اور اس کی خوب مشق ہو تاکہ قرآن پاک میں جہاں بھی یہ حروف ساکن ہو تو قلقلہ کرنا آسان ہو. جیسے ہم پڑھتے ہیں وما ادراک ادراک، تو اب اس میں ہم نے جو قلقلہ کیا تھا، جو ہم نے مشق کی تھی، تو اس میں دال جو ہے وہ ساکن ہے، دال اس کے اوپر جزم ہے اور اس میں قلقلہ ہوگا. تو اس طرح قرآن پاک میں آپ تلاوت کرتے ہوئے جب بھی ان 5 حروف کو دیکھیں تو غور کر لیجئے گا، اگر یہ ساکن ہو تو اس میں قلقلہ ہوگا، اگر مشدد ہو، ان کے اوپر تشدید ہو، 3 دندانوں والی شکل ہو اور اس میں وقف کریں تو بالخصوص اس بات کا خیال رکھیے گا کہ قلقلہ واضح طور پر ہوگا اور جمعوں کے ساتھ ہوگا. جیسے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یا یوں پڑھتے تبت یدا ابی لہب وتب وتب وتب. اس طرح نہیں پڑھیں گے وتب، اس لیے کہ اس کے اوپر شد ہے، تشدید ہے. لہذا تمام اسرائیلی بھائی حروف قلقلہ کو یاد بھی کر لیجئے گا اور اس کی خوب مشق کیجیے گا. اللہ عز و جل ہم سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے. اب انشاءاللہ قرآن پاک کی مشق کریں گے. صلو علی الحبیب. سورۃ القدر، اما سپارے کی سورۃ القدر. تمام اسرائیلی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین یہ نکال لیجئے. سورۃ القدر آج انشاءاللہ اس کی مشق کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. قدر میں کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا. ماشاءاللہ آج ہم نے اس کی مشق کی. أنزلناه في ليلة القدر. ہم نے را کو را پر وقف کیا اور یہ کلمے کا آخری حرف ہے جس پر ہم نے وقف کیا. وقف کا معنی ہے آواز اور سانس دونوں روک دینا، رکنے اور ٹھہرنے کو کہتے ہیں. لہذا را کو ہم نے ساکن کر دیا مگر را ادا ہوگی. قدر قدر، را کو بھی پر پڑھیں گے قدر. ٹھیک ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ.
وما اد، دال پر کون سا قاعدہ لگے گا؟ قلقلہ. ماشاء اللہ. وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. خیر من الف شہر. را کے مخرج پر آواز اور سانس توڑنا ہے، یعنی را کو ساکن کر کے. شہر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. اب من کل امر اور سلام، اس کے اوپر تین نقطوں کی علامات ہیں. انہیں کہتے ہیں وقف معانقہ. یہ وقف کی ایک علامت ہوتی ہے، لیکن اس کا رکنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یا تو پہلے پر رکا جائے یا پھر دوسرے پر رکا جائے. یعنی دونوں پر رک جانا یا دونوں پر نہ رکنا درست نہیں. دونوں پر رکنا یا نہ رکنا درست نہیں. لہذا یا تو پہلے پہ رک جائے یا پھر دوسرے پر رک لیا جائے. یا من کل امر سلام یوں پڑھ لیا جائے، یا پھر من کل امر سلام ہی اس طرح پڑھ لیا جائے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. سلام ہی حتی مطلع الفجر. حتی مط، یہاں کون سا قید ہے؟ قلقلہ. تو میں قلقلہ ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے. اور فج یا جیم پر بھی قلقلہ کریں گے. سلام ہی حتی مطلع الفجر. ہی حتی مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.